السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ آپ سب کی دعا سے میں بھی بالکل ٹھیک۔ تو آج سب سے پہلے جو ارشد شریف شہید ہوئے ہیں یا ان کا قتل ہوا ہے، ان کے ساتھ جو بھی ہوا بہت ہی دکھ کی بات ہے، بہت افسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کی فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر دے، کیونکہ صبر تو کسی نہ ماں کو آتا ہے، نہ کسی بہن کو آتا ہے، نہ بیوی کو، نہ بچوں کو، لیکن اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جہاں موت ہوتی ہے انسان وہیں پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ بھی کب سے کنٹری ٹو کنٹری جا رہے تھے، تو انہیں نہیں تھا پتہ کہ ان کا وہ آخری وقت کہاں پہ آنا ہے، تو انسان کو نہیں پتہ ہوتا۔ لیکن ان کے ساتھ جو بھی ہوا بہت افسوس ہوا، بہت دکھ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری فیملیوں میں سے دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے۔ تو آج جو میں آپ کے ساتھ اپنی ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کہ یہ میں نے رات کو بنایا تھا، اس کو کنکریٹ کیک کہتے ہیں۔ یہ اتنا میں نے زیادہ کیوں بنایا ہے، گھر میں تقریباً بھی 1 ویک کے لیے چل جائے گا۔ پڈنگ چائے کے ساتھ بسکٹ کے طور پہ ہم کھا سکتے ہیں، اور بچوں کو لنچ باکس میں بہت اچھے طریقے سے استعمال یہ چیز ہوتی ہے، کیونکہ ڈنر کے ساتھ جیسے کباب برگر بنایا ہے، سینڈوچ، چونا سینڈوچ، فش سینڈوچ، اس کے ساتھ چکن سینڈوچ کے ساتھ یہ پڈنگ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میں اسی طرح کرتی ہوں، بنا کے رکھ دیتی ہوں، اور کچھ دنوں کے لیے بچوں کی پڈنگ میں بھی استعمال ہوتی رہتی ہے۔ بچے بہت اچھے سے پسند کرتے ہیں ان چیزوں کو، اور خوشی سے کھا لیتے ہیں۔ اور آج کل تو گرمی ہے، تو بس ان کو موقع چاہیے، بھاگ کے آتے ہیں، اٹھا کے کھا لیتے ہیں۔ لیکن میں نے اس لیے زیادہ بنایا ہے کہ کچھ دن چل جائے۔ چائے کے ساتھ ہسبینڈ بھی بہت پسند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے، اسکول جاتے تھے، تو یہاں پڈنگ میں اسکول میں فری ملا کرتی تھی پڈنگ ہمیں لنچ ٹائم پہ، تو اس وقت یہ کسٹرڈ کے ساتھ دیا کرتے تھے، تو ابھی بھی وہ کسٹرڈ کے ساتھ ہی کھاتے ہیں۔ رات میں انہوں نے کسٹرڈ کے ساتھ گرم گرم کھایا تھا، ابھی اس وقت اتنا کرنچی نہیں تھا، تو صبح میں نے دیکھا تو اچھا خاصا سیٹ ہو چکا تھا، تو اس کو میں نے سنبھال لیا، اور اس کے بعد میں نے واشنگ کی، کیونکہ میں نے باہر جانا تھا۔ آج میرا جو کلیننگ کا کام ہے وہ زیادہ نہیں تھا، کیونکہ کل میں نے اچھی خاصی کلیننگ کی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر بھی کیا ہے، تو مجھے باہر جانا تھا، اس لیے کہ حمزہ اور زین کی ہیئر کٹنگ ہونے والی تھی۔ تو میں نے بچوں کو بریک فاسٹ کروایا، سب کو، ہسبینڈ بھی کیا، خود بھی کیا سب کو، اور جسٹ میں نے یہ ہے کہ ڈسٹنگ صاف کی، وائپ کیا ہر چیز کو، اور بس میری کلیننگ ڈن تھی، اور میں نے واشنگ کی، اور اس کے بعد میں بچوں کو لے کے گئی ہوں ہیئر کٹنگ کے لیے۔ اس لیے جلدی گئی صبح صبح، کیونکہ پھر وہ بہت بیزی ہو جاتے ہیں، اور مجھے یہ تھا کہ میں نے جو بھی شاپنگ کرنی ہے میں جلدی کر لوں، تو پھر یہ ٹائم سے میں واپس آ جاؤں گی۔ اس کے بعد ظہر کا ٹائم بہت جلدی ہو جاتا ہے، اور ڈنر ٹائم بچوں کا، کیونکہ آج کل بچے گھر میں ہیں، تو اس لیے پھر ان کو لنچ بھی چاہیے گھر میں ہی، تو اس لیے میں صبح جلدی گئی ہوں، اور تاکہ میں جلدی فارغ ہو کے تو واپس آ جاؤں۔ تو حمزہ صاحب کی ڈیمانڈ تھی کہ پہلے میں نے جانا ہے شاپنگ میں، تو پھر میں ہیئر کٹنگ کرواؤں گا۔ اور یہاں پہ دیکھیں تھوڑی سی دھوپ نکلی تھی، ویدر تھوڑا سا نکلا تھا، لیکن جب ہم گھر سے نکلے ہیں تو ویدر پھر ویسے کا ویسے ہی، اور تھوڑی سی بارش بھی ہوئی تھی، بہت چھوٹی چھوٹی سی، اتنی نہیں تھی کہ ہم بھیگ جاتے، اور زیادہ تو نہیں تھی بہت زیادہ، لیکن تھوڑی تھوڑی تھی۔ یوکے کا ویدر ہی ایسا ہے، کبھی دھوپ کبھی بارش، کبھی دھوپ کبھی بارش، تو پتہ تو چلتا نہیں، لیکن ویدر کولڈ نہیں تھا۔ چلتے وہ کر کے آج ہم گئے ہیں تو گرمی فیل ہو رہی تھی، دیکھ لو یہ بھی کم ہے۔ تو یہاں پہ حمزہ نے دیکھ لیے پلستر، جو بچے ان کو ضائع کرتے رہتے ہیں، کبھی ادھر لگاؤ، اور حمزہ کیا جاتا ہے کہ اپنے ٹوائیوں کو بھی پلستر لگاتا رہتا ہے، اور یہاں پہ دیکھ کے کہہ رہا تھا پلستر لو، مجھے ضرورت ہے، تو یہاں پہ اس کے لیے میں نے لے لیے، کیونکہ پھر بچے رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک اگر 70p کی چیز ہے تو اس کو آپ لے لو، اگر ایکسپینسو ہے تو اس کو مت لو۔ اور اس سٹور سے، سیور سے، واشنگ کی چیزیں بہت اچھی، کلیننگ کی چیزیں بہت اچھی اور لیس پرائز میں مل جاتی ہیں۔ تو میں نے اسپرے لی باتھ روم کے لیے، اور برتن صاف کرنے کے لیے میں نے لیے وہ اسپنج سے۔ اور یہ دیکھیں جی، میں نے یہاں پہ میں نے نیویا کریم دیکھی، وہ مجھے چاہیے تھی، کیونکہ ویدر جو ہے وہ کولڈ ہو گیا، تو بہت زیادہ ڈرائی سکن ہونا شروع ہو گیا، تو فیس پہ اور ہاتھ پاؤں پہ بہت اچھے سے یہ لانگ ٹائم تک رہ سکتی ہے۔ تو میں نے جب اس کی پرائز دیکھی تو پرائز اچھی خاصی اوپر جا چکی ہے، یہ پہلے آئی تھنک 2.5 پاؤنڈ کی تھی، اور اب 3.5 پاؤنڈ کی ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا تو رہنے دے، میں تیل ہی یوز کر لوں گی، تو میں نے تو نہیں لی تھی ابھی، میں نے کہا نیکسٹ ٹائم سے ہی دیکھتی ہوں۔ لیکن پہلے یہ تھا کہ یہ بڑی ڈبیا باکس ہے، اور چھوٹی بھی ہوا کرتی تھی، ایک تھی وہ بہت چھوٹی تھی،
تو میں نے تو نہیں لی، میں نے چھوڑ دی پھر، اور حمزہ کو دیکھے کیسے میرے ساتھ ساتھ پھر رہے ہیں۔ اور یہاں سے ہم زین کو چاہیے تھے بوٹ، شوز نہیں بوٹ، کیونکہ آج کل ونٹر ہے تو بارش ہو تو بچوں کے جو پاؤں ہیں نا وہ شوز جو وہ بھیگ جاتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ ساکسیں بھی بھیگ جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، تو اس لیے نا کبھی گارڈن میں اس نے جانا ہو، کام وغیرہ کرنا ہو تو اس کے لیے، یا خود کہیں بارش میں باہر جائے گھومنے پھرنے کے لیے۔ ابھی ماشاءاللہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، اس کی ایج 14 تو ابھی پوری نہیں ہوئی، لیکن اتنی ہے کہ باہر اب جا سکتا ہے، کیونکہ نیلی 14 ہونے والی ہے، تو 13 کا ہے تو باہر جا سکتا ہے اکیلا۔ تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ مجھے لے کے دیں، کیونکہ پاؤں پھر ویٹ ہو جاتے ہیں ہر وقت، بارشیں اور کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اپنے شوز یہاں، بوٹ، شوز نہیں بوٹ پسند کر رہا ہے یہاں پہ۔ میں نے کہا خود ہی پسند کرو، خود ہی لو، میں نے تو جسٹ وہ جا کے ریسیپشن پہ پیسے ہی دینے ہیں۔ تو اس کے بعد حمزہ کہہ رہا تھا کہ پہلے مجھے ٹوائی لے کے دو، ٹوائز، اس کے بعد پھر میں ہیئر کٹنگ کرواؤں گا۔ اب گھر میں اس کے پاس اتنے زیادہ ٹوائز ہیں، تو وہی بات ہے، بچے پھر کبھی کبھی اپنی ضد پہ آ جاتے ہیں، اور یہاں پہ کہہ رہا تھا کہ ایک لے لیا، میں نے 2 لینے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا نہیں حمزہ، اس طرح نہیں کرتے، بچوں کو سمجھائے تو سمجھ جاتے ہیں، ماشاءاللہ یہ ویسے بھی بہت سمجھدار ہے، تو پھر جلدی سے مان گیا، کہتا ہے چلو نیکسٹ ٹائم صحیح۔ بچے جہاں بھی جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے ضد کرتے ہیں، بچوں کی عادت ہوتی ہے، لیکن ہم جو والدین ہوتے ہیں، ہم مائیں ہوتی ہیں، ان کا کام ہے کہ بچوں کو سمجھائیں، اور فائنلی یہ مان گیا اور آ کے ہیئر کٹنگ کروائی میں نے ان دونوں کی، کیونکہ یہاں پہ ٹائم جو ہے مجھے زیادہ لگنا تھا شاپنگ پہ اتنا ٹائم لگتا، اور یہاں پہ ابھی ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ بیزی تھے سٹل، اور اس کے بعد حمزہ کی اور دونوں کی اکٹھی ہی باری آ گئی، اور یہ دیکھیں خوش ہوا ہے، مجھے ٹوائی ملا ہے، تو کتنے مزے سے ہیئر کٹنگ کروا رہا ہے یہاں۔ اچھا ہے بچے اسی طرح خوش ہو جاتے ہیں، ان کی خوشی سے ہماری خوشی ہیں، کون سی بڑی مہنگی چیزیں مانگتے ہیں، جب بڑے ہوں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں خود کیا کرنا ہے، خود ہم نے کیا خریدنا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سب کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے، میرا ہوا تھا کام پورا، اور پھر جب گھر واپس آنے لگے ہیں تو زین بولا کہ مجھے ابھی اپنے سائیکل کے لیے ایک پینٹ ریموور ہے وہ مجھے چاہیے، تو وہ اب مجھے ول کو لے کے جائیں۔ میں بچوں کی کیا بات ہے، اپنے موڈ سے خود ہی کچھ ڈھونڈتے رہتے ہیں، تو پھر میں اسے یہاں پہ لے کے آئی ہوں، اس سے تو کچھ نہیں بولا، لیکن مجھے مل گیا، اس کی وہ چیز جو تھی وہ یہاں پہ یہ ڈھونڈ رہا ہے لیکن ملی نہیں ہے، اور لیکن مجھے مل گئے کپ لگے ہوئے تھے، مگ جس کو کہتے ہیں، وہ بہت اچھے، میں نے وہ لے لیا، اور حمزہ کی کلرنگ بک لی، میں نے کہا تم نے تو لینا نہیں تھا، تو خام بھائی ہمیں لے آئے ہو، اور میں نے دے کے پھر چیزیں اٹھا لی، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، جہاں بھی جاتے ہیں چیزیں دیکھ کے اٹھا لیتے ہیں، چلے کوئی بات نہیں، جو کام کی ہو وہ اٹھا ہی لیتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، دعا میں یاد رکھیں، ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔